الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی گئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخصوں کے لیے جنت کی ضمانت لی. 3 شخص ایسے ہیں کہ اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا اور جن کاموں کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا اس میں اگر کھرے اتر جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں اسے جنت دلواؤں گا. اس دنیا میں انسان اپنی زندگی شریعت کے مطابق اسی لیے گزارتا ہے تاکہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کر کے خود کو جنت کا مستحق بنا لے. ایک مومن کا جنت میں پہنچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے اور کسی شخص کا جہنمی ہو جانا سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت اور ساری تگ و دو اسی کے پیش نظر تھی کہ میرا کوئی امتی جہنمی نہ بن جائے، میرا ہر امتی جنتی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری رہنمائی اور پوری کوشش فرمائی. اللہ رب العزت نے جن احکام کا ہمیں پابند بنایا ہے ان احکام کی بجا آوری یقیناً دخول جنت کا سبب ہے اور ان احکام کی خلاف ورزی دخول جہنم کا سبب ہے. لیکن بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی چیزوں کی جانب رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو انسان بسہولت اور بآسانی جنت میں رسائی حاصل کر سکتا ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا جنتی عمل ہے، روزہ رکھ لینا جنتی عمل ہے، صدقہ کرنا جنتی عمل ہے، حج کرنا جنتی عمل ہے. یقیناً یہ جنتی اعمال ہیں، لیکن
کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن کو اختیار کر لینا جنت میں داخلے میں سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑ دینا نہ صرف یہ کہ انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے، بلکہ اس دنیا کے معاشرے کی تباہی اور بربادی کا ایک بنیادی سبب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس کا بنیادی مقصد پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم ہو، پوری دنیا میں سکون و اطمینان کا ماحول برقرار ہو، اور انسان اللہ کا خلیفہ بن کر اس دنیا میں اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ وہ احکام عبادات سے متعلق ہوں انہیں بھی نافذ کرے، وہ احکام معاشرت کے قبیل سے ہوں انہیں بھی نافذ کرے، وہ احکام اخلاقیات سے متعلق ہوں اسے بھی نافذ کرے، وہ احکام معاملات سے متعلق ہوں انہیں بھی نافذ کرے۔ ایک انسان کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو وہ بر وقت اور بر موقع ادا کرے، ایک انسان کو اس دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اور موقع بموقع ان چیزوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے صرف نماز کی جانب دعوت نہیں دی، آپ نے صرف روزے کے اہتمام کی طرف توجہ نہیں دلائی، آپ نے صرف حج کے اہتمام کی بات نہیں فرمائی، آپ نے صرف صدقات اور زکوٰۃ کی جانب توجہ نہیں فرمائی، بلکہ ان تمام امور کی جانب توجہ کے ساتھ ساتھ ایسے ان امور کی جانب بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر ان امور کی جانب توجہ نہ دی جائے تو انسان کے لیے بھی خسارہ ہے، سماج اور معاشرے کے لیے بھی ہلاکت و بربادی ہے۔ تو جنتی اعمال ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرے اور ان اعمال سے بچے جو انسان کی ہلاکت و بربادی کا ذریعہ ہے اور جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جو روایت پڑھی گئی اس میں 3 شخصوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ان باتوں پر عمل کر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری اور ضمانت لیتے ہیں کہ میں ان تینوں کو جنت میں گھر دلواؤں گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن کو، کسی مسلمان کو جنت میں گھر دلوانے کی ذمہ داری لے لے تو اس شخص کے خوش نصیب ہونے میں کیا کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی نگاہ میں کس قدر ہے وہ ہر مومن جانتا ہے کہ اگر خدا کے بعد کسی کا مقام ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جن مقامات سے اور جن خصوصیات و امتیازات سے نوازا ہے اور ان امتیازات و خصوصیات کی بنیاد پر آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان راستوں پر چلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں جنت میں رسائی حاصل کر سکے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا زعیم، میں ذمہ داری لیتا ہوں، ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کناروں میں ایک گھر کی، لمن ترک المراء وان کان محقا، ایسے شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، لڑائی کو چھوڑ دے۔ مختصر لفظوں میں لڑائی جھگڑے کو حق پر رہتے ہوئے چھوڑ دے گا، نہ صرف یہ کہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اور ذمہ داری لی ہے کہ میں اسے جنت کے اطراف میں ایک گھر دلواؤں گا اگر وہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دے حق پر رہتے ہوئے۔ آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ آج سماج اور معاشرے میں لڑائیاں، جھگڑے، گالی گلوچ، بات بات پر ایک دوسرے پر لان تان کرنا، جھگڑے کرنا، حتیٰ کہ جان لے لینا، یہ بہت آسان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سے اوس اور خزرج، جو مدینے میں دو قبیلے تھے مسلمانوں کے، ان کے درمیان جو آپسی نیزہ اور جھگڑا تھا ایک زمانے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان ایسی صلح فرمائی اور ان دونوں کو ایسا بھائی بھائی بنایا کہ ایک زمانے اور ایک عرصے سے جو آپسی جھگڑے تھے وہ یک لخت ختم ہو گئے، اور بعد میں اوس اور خزرج کے نام سے انہیں نہیں جانا گیا، بلکہ بعد میں انہیں انصار کے نام سے یاد کیا گیا۔ انصار کا جو قبیلہ تھا اس کے دو حصے تھے بڑے، ایک حصے کو اوس کہا جاتا تھا، ایک حصے کو خزرج کہا جاتا تھا۔ ان دونوں نے ایمان کی بنیاد پر، اخوت کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بنیاد پر اپنے آپسی جھگڑوں کو خیر آباد کہہ دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور عرب میں بھی بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، خون کا بدلہ خون، اس کا منظر تھا۔ آج اس نے فلاں قبیلے کو مارا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات کے ذریعے اور اپنے بلند اخلاق کے ذریعے سب سے پہلے ان قبیلوں میں اور ان برادریوں میں جو آپسی جھگڑے تھے اس کو ختم فرمایا، کیونکہ لڑائی جھگڑے کے خاتمے کے بغیر کوئی سماج اور کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آج مسلم سماج کا بھی جائزہ لے لیجیے، بات بات پر جھگڑے ہیں اور جھگڑوں کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ کہیں زمین جائیداد کو لے کر جھگڑا، کہیں دکان مکان کو لے کر جھگڑا، کہیں پیسوں کو لے کر جھگڑا، کہیں ہم نے کسی کو قرض دیا تھا وہ واپس نہیں کر رہا ہے اس کو لے کر جھگڑا، میاں بیوی کے جھگڑے، باپ بیٹوں کے جھگڑے، رشتہ داریوں میں جھگڑے، اور نہ جانے جھگڑوں کی کتنی قسمیں ہیں جو آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر غور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ وہ شخص جو جھگڑا چھوڑ رہا ہے وہ حق پر ہے، اس کی زمین لی گئی ہے، اس کے پیسے لیے گئے ہیں، اسے دبایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے جو حق پر ہے، اور اس نے حق پر ہونے کے باوجود کہا کہ بھائی یہ زمین تم ہی لے لو، یہ پیسے تم ہی رکھ لو، میں اللہ واسطے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا ہوں، میں یہ جھگڑا اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہوں۔ آدمی اپنے حق کی لڑائی لڑ سکتا ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اپنے حق کی حصول کے لیے
اپنے حق کی لڑائی کے لیے انسان لڑ سکتا ہے، پیسے خرچ کر سکتا ہے، مقدمے بازی کر سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مقدمہ بازی میں، عدالتوں کے چکر میں، کورٹ کچہری کی آمد و رفت میں انسان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ فیصلہ اس کے حق میں بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گواہ تو پیسوں پر بکتے ہیں۔ کورٹ کچہری میں بھی پیسے دیجئے، آپ اپنے حق میں فیصلے کرا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اپنے حق کی لڑائی لڑیں۔ لیکن اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر اگر صلح صفائی سے کام نہیں چل رہا ہے، سمجھانے سے بھی بات نہیں بن رہی ہے، تو انسان جھگڑے کو چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، اور جو اس کا اپنا حق تھا اس نے اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے کے لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، عظیمت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آج لڑائی جھگڑے کی مختلف نوعیتیں ہیں۔ زمین کا جھگڑا ہے، اس کی وجہ سے کورٹ میں مقدمات ہیں، پیشیاں ہو رہی ہیں، آنا جانا ہو رہا ہے، اور ایک برسوں سے مقدمے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا لڑ رہا ہے، اور نہ جانے کتنے زمانے تک یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑنے کی ہمت کریں۔ اگر ہر فرد لڑائی چھوڑنے کے لیے، قتل و قتال چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ معاشرہ کتنا پرسکون ہوگا، سماج میں کس قدر امن و امان ہوگا۔ آج غیروں کو تو رہنے دیجیے، اپنوں میں ہی لڑائی جھگڑوں کی اس قدر طولانی ہے، زمین کو لے کر، باپ کی میراث کی تقسیم کو لے کر، اور نہ جانے اور کس کس طرح کی لڑائیاں اور جھگڑے برسہ برس تک چلتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں رشتہ داریوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپسی محبت نفرت سے بدل جاتی ہے، ایک ہی گھر میں محبت کے بجائے نفرت کی دیواریں اٹھ جاتی ہیں، گھر الگ الگ کمروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسلام اس کی تائید نہیں کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول کی تبدیلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ عمومی مجلسیں جہاں ہوتی ہیں، جہاں کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے، بعض دفعہ نشستوں کو لے کر جھگڑے ہو جاتے ہیں، میں یہاں پہلے بیٹھا تھا، میں ہی بیٹھوں گا، دوسرا بیٹھ گیا، اسے ہٹانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر نزاع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لڑائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے موقعوں پر حق پر رہتے ہوئے، بے شک ہم پہلے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اگر کوئی دوسرا مسلمان اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہم اپنا وہ حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ حق ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو چھوڑ دینے پر، اس لڑائی کو چھوڑ دینے پر کل قیامت میں جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت لیتے ہیں۔ میں اس ضمانت کے لیے تیار ہوں۔ ایسے موقع بھی آتے ہیں جہاں لوگ لائن لگ کر کوئی چیز حاصل کرتے ہیں یا کوئی چیز ادا کرتے ہیں، بل پے کرتے ہیں، یا کسی ٹکٹ کاؤنٹر پر لائن لگے ہوئے ہیں، یا کہیں بھی جہاں لائن لگ کر کوئی کام ہوتا ہے، بعض دفعہ وہاں بھی آگے پیچھے ہونے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی 1 گھنٹے سے لائن میں کھڑا، کوئی دوسرا آیا، نوجوان ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر پیچھے کھڑے ہونے کے بجائے چکما دے کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔
ताकि उसका काम जल्दी हो जाए। ऐसे मौकों पर भी झगड़े हो जाते हैं। पीछे वाला कहता है मैं पहले से हूं, आगे वाला कहता है मैं भी पहले से हूं। जाहिर है दोनों में झगड़े होंगे। उन झगड़ों की वजह से मारपीट की नौबत भी आ सकती है। उन झगड़ों की वजह से और न जाने क्या क्या खदशात और खतरात पैदा हो सकते हैं, वो हम और आप बखूबी वाकिफ हैं। ऐसे मौकों पर भी अपना हक छोड़ देना कि ठीक है मुझे झगड़ा और लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं है, तुम अगर झूठ मूठ हमसे पहले आकर खड़े हो गए, ताकत के बलबूते पर हमसे पहले आकर खड़े हो गए, तुम्हारा हिसाबो किताब अल्लाह के जिम्मे, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बमूजिब मैं हक पर रहते हुए अपना हक छोड़ने के लिए तैयार हूं, इस झगड़े को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इसके बदले में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए एक घर की जमानत लेते हैं, मुझे वो घर मंजूर है। और ऐसे कितने मौके आते हैं जिससे हम और आप वाकिफ हैं। अवामी पार्किंग के जो मसाइल हैं, जहां कोई भी अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है, ऐसे मौकों पर भी बाज दफा लड़ाई हो जाती है कि यहां मैं गाड़ी खड़ा करूंगा, यहां मैं करूंगा, यहां मैंने कल खड़ी की थी, आज भी मैं यही खड़ी करूंगा। इसको लेकर भी झगड़े हो जाते हैं। ऐसे मौकों पर भी एक मुसलमान अपना हक छोड़ दे, हक और सच पर रहते हुए वो अपने मुसलमान भाई को तरजीह दे दे या गैर मुस्लिम भाई को भी तरजीह दे दे, ये सोचते हुए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अगर हक पर रहते हुए कोई शख्स लड़ाई झगड़ा छोड़ दे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए जन्नत के अतराफ में एक घर की जमानत लेते हैं। मुझे इस हक को छोड़ने के बदले में एक जन्नती घर मिलेगा, मुझे उस घर की जरूरत है, इस मामूली और फानी जगह की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही बहुत सारी जगहें हैं जहां हम और आप खुद सोच सकते हैं, जहां आपसी लड़ाई झगड़े की नौबत पैदा हो जाती है। ऐसे मौकों पर लड़ाई झगड़े को छोड़ देना बहुत आला दर्जे की बात है, और मरने के बाद इंसान एक जन्नती घर का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरा शख्स जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जन्नती घर की जिम्मेदारी ली है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व अना ज़ईमुन बिबैतिन फी वसतिल जन्नत, मैं जन्नत के बीचों बीच, पहला जो शख्स था जो लड़ाई छोड़ दे उसके लिए जन्नत के अतराफ में, जन्नत के किनारों में। अब जो जिस दूसरे शख्स का तस्करा किया जा रहा है, आपने फरमाया जन्नत के बीचों बीच एक घर की मैं जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए जो झूठ को छोड़ दे, मजाक में भी झूठ को छोड़ दे, तो मैं ऐसे शख्स के लिए एक जन्नत में बीचों बीच घर की जमानत लेता हूं। झूठ तो वैसे ही एक मजमूम वस्फ है। ईमान और झूठ ये दोनों कभी जमा नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बखील हो सकता है, मोमिन और भी कोई गुनाह का काम कर सकता है, लेकिन मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। आपने ये भी इरशाद फरमाया कि जब मोमिन झूठ बोलता है तो फरिश्ते मीलों दूर भाग जाते हैं उसके झूठ की बदबू से। झूठ की वजह से इंसान गैर मुस्तनद हो जाता है, गैर मोतबर हो जाता है। न सिर्फ ये कि इंसानों की निगाह में उसका एतबार खत्म हो जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की निगाह में भी वो शख्स जलील व खार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले सच्चाई में ज़रबुल मसल थे। आपका लक़ब ही सादिक था, आप हमेशा सच बोलते थे। लेकिन आज झूठ एक फैशन बन गया और लोग कसदन तो झूठ बोलते ही हैं। वो तो एक मजमूम वस्फ और बुरा वस्फ तो है ही। एक वस्फ ऐसा भी है कि लोग उसको झूठ नहीं समझते, मजाक करना, मजाक में झूठ बोल देना। अप्रैल फूल तो बहुत मशहूर है, जो मगरबी तहजीब से होकर के हमारे मुआशरे का हिस्सा बन गई, और लोग मजाक में एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं झूठ बोलकर। तो कसदन झूठ बोलना,
وہ تو برا ہے ہی، اور عام طور سے کسی نہ کسی حد تک انسان اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنے کو انسان برا نہیں سمجھتا ہے۔ جب بات کھلتی ہے تو کہتا ہے مذاق ہی تو کر رہا تھا، میں نے مذاق میں ایسا کہا تھا۔ یاد رکھیں کہ جیسے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے ہی مذاق میں جھوٹ بول دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مذاق میں بھی حد سے تجاوز کرنا اور مذاق میں بھی جھوٹ بول دینا شریعت کے یہاں پسندیدہ وصف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی مذاق بھی فرمایا تو آپ کا مذاق بھی حقیقت پر مبنی تھا، جھوٹ پر نہیں۔ آج ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگ بے انتہا جھوٹ بولتے ہیں، بے وقوف بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی کا قرض لے لیا، جب قرض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے، قرض دینے والا تقاضا کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں بلکہ اسے بے وقوف بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر بے وقوف بناتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں، اور کسی کو ہنسنے ہنسانے کے لیے، مستی کے لیے جھوٹ بول دینا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے پر کنٹرول کر لے، میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے وہ گھر دلواؤں گا، بشرطے کہ وہ اس دنیا میں از راہ مذاق جھوٹ کو چھوڑ دے۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع کے ذریعے جھوٹی باتوں کو مذاق میں نشر کرنا، ایک دوسرے کو بھیجنا، ایک دوسرے کو بیوقوف بنانا، یا چٹکلے اور ہنسی کی باتوں کو بھیج کر لوگوں کی دل لگی کرنا جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر ایک انسان اس کو اس بنیاد پر چھوڑ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو آدمی مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتے ہیں، تو یقیناً وہ شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے جنتی، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضمانت اور ذمہ داری پر جنت کے بیچوں بیچ اسے ایک مکان دلوائیں گے۔ اور تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں جنت کے اعلیٰ حصوں میں ایک مکان کی، جو جنت کا اعلیٰ حصہ ہے، اوپر کا حصہ ہے، بلند مقام ہے، جہاں جانا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اونچے مقام میں، اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنے اخلاق اچھے کر لے، نیک بن جائے، متواضع بن جائے، خاکسار بن جائے، مسلمان کا خیر خواہ بن جائے، سچا پکا بن جائے، اللہ کے احکام کی بجا آوری میں لگ جائے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، اسے دیکھ کر اسلام یاد آ جائے، اسے دیکھ کر اسلام کی تعلیمات لوگ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں، اس کے معاملات اچھے، اس کی عبادت اچھی، اس کے اخلاق اچھے، طرز معاشرت اچھا، وضاقتہ اچھی، غرضے کی زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے شریعت کے سانچے میں جس کے ڈھلے ہوئے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آج بد اخلاقی عام ہے، بات بات پر گالیاں دے دینا، بات بات پر کسی کو برا بھلا کہہ دینا، بات بات پر کسی کو مار دینا، نمازیں چھوڑ دینا۔ نماز کا چھوڑ دینا بھی بڑی بد اخلاقی کی بات ہے، روزے کو چھوڑ دینا، جو حقوق ہمارے ذمے ہیں ان حقوق کو ضائع کر دینا، بیوی شوہر کے حقوق ضائع کر دے، شوہر بیوی کے حقوق ضائع کر دے، بیٹا باپ سے بد اخلاقی کرے، باپ بیٹوں کے حقوق ضائع کر دے، بھائی اپنے حقوق ادا نہ کرے، یہ ساری چیزیں بد اخلاقی کے دائرے میں آتی ہیں۔ ہمارے یعنی مسلمانوں کے برادران وطن سے کیا معاملات ہونے چاہیے، کیا اخلاق ہونے چاہیے، وہ ساری چیزیں اگر ایک شخص اختیار کر لیتا ہے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں ایک مکان کی ذمہ داری لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ ہمارے پیغمبر اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز ہے. انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر سب سے بلند اخلاق پر ہوتا ہے. اگر ہم پیغمبر کو ماننے والے ہیں، پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، تو پیغمبر کے اخلاق پر چلنا بھی ہماری محبت کا تقاضا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بلند اخلاق کے مالک بنیں، لوگوں کے سامنے ایسے اخلاق پیش کریں کہ دنیا ہماری زندگی میں بھی ہماری مثال دے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری مثال دے کر لوگوں سے کہے کہ وہ شخص تھا جس نے بلند اخلاق کے ایسے نمونے چھوڑے ہیں کہ اگر ان اخلاق کو اپنایا جائے تو ایک برا انسان بھی اچھا انسان بن سکتا ہے. آج بد اخلاقی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم اپنوں کی نگاہ میں گر گئے، برادران وطن سے بھی ہماری دوریاں بڑھ گئی. آج معاملات میں سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتے ہیں. آج معاملات میں سب سے زیادہ خیانت مسلمان کرتے ہیں. آج صفائی کے بجائے گندگی ہمارے مسلمان محلوں کی شان ہے گویا. آج بات بات پر جھگڑے پر آمادہ ہو جانا مسلمانوں کی نشانی بن گئی. لوگ ایسے محلوں سے جب گزرتے ہیں جن گلیوں میں گندگیاں ہوتی ہیں، جن گلیوں میں بچے آوارہ ایسے ہی گھومتے پھرتے ہیں، تو لوگ بعض دفعہ تنزن یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ مسلمان کا محلہ ہے. ایک مسلمان تو اس دنیا میں آیا تھا صفائی کی مثال پیش کرنے کے لیے، اخلاق کی مثال پیش کرنے کے لیے. ایک مسلمان کو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لانے کے لیے. لیکن نوبت بیجا رسید کہ آج بلند اخلاق کے بجائے بد اخلاقی میں مسلمان مثال بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق تینوں اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق پر رہتے ہوئے ہم جھگڑا چھوڑ دیں، مذاق میں بھی ہم جھوٹ سے پرہیز کریں اور بلند اخلاق اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. اللہ ہم سب کو جنت